آپ اس سے بھی بلند سے بات کر سکتے ہیں۔ آواز حرم امام حسین سے حرم عباس تک اگر جا سکتی ہے تو بلند تر سے بات وبه نستعين وهو خير الراحمين والرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صلى الله عليه وسلم. دعاؤں کے لیے مجھے کہا گیا ہے، کچھ بچیاں کچھ بچے بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی عزیز اقارب میں بیمار ہیں. میرے چندہ بھائی کے جوان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی. صحت کے لیے، اس کی صحت کے لیے مجھے یہ نام کچھ دیے گئے ہیں، مولا جانتے ہیں میری اور آپ کی نیت کو، حاجات مندوں کی نیتوں اور آپ سب کے ذہنوں میں جو حاجتیں ہیں، بیماروں کے لیے، جو رزق و روزی کے لیے، جو البتہ بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں. امام حسین سے بڑی چیز مانگتے ہیں. کوئی ایک بڑی چیز اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ صافات کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں کا تعلق امام حسین سے ہے. اللہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کر رہا ہے. توجہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے: ان ھذا لھو البلاء المبین. یہ جو ابراہیم کو ہم نے آزمایا، یہ جو ابراہیم کی آزمائش تھی، یہ جو ابراہیم نے بت توڑ کر خود کو آگ میں جلنے کے لیے تیار کیا، یہ جو آگ میں ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا اور ابراہیم اس آزمائش پر اتر رہے تھے، یہ جو ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی، یہ جو ابراہیم سے ہم نے آزمائشیں لی، خاص طور پر اسماعیل کے گلے پہ چھری کا چلنا، ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بڑی مبین، کھلی روشن آزمائش تھی. اس سے بڑی آزمائش تاریخ انبیاء میں کسی کو نہیں اٹھانا پڑی. اس سے زیادہ بڑا امتحان کسی نے بھی نہیں دیا. جس سے جتنا بڑا امتحان دیا اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوا. اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جس نے قربانی دی ہے وہ حضرت ابراہیم نے دی ہے. تبھی اللہ نے انہیں امامت کا درجہ دیا ہے. اللہ امام ہر ایک کو نہیں بناتا. اللہ
اللہ امام اسے بناتا ہے جس میں صبر کی سب سے زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ ہر ایک کو اللہ امام نہیں بناتا، خاص بندوں میں اللہ نبی بناتا ہے، خاص نبیوں میں اللہ رسول بناتا ہے، خاص رسولوں میں اللہ امام بناتا ہے، اور ہر امام کو بھی علی جیسا نہیں بناتا۔ ہر امام بھی اللہ حسین جیسا نہیں بناتا۔ آپ تو میں اور آپ تو بڑے آرام سے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید ہمارے ہوٹل تک ہم اپنی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، لیکن جہاں سے حدود کربلا شروع ہوتی ہے نا، وہاں سے ائمہ اہل بیت اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جب امام جعفر صادق کے چاہنے والے نے دیکھا کہ حضرت کا گھوڑا ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور حضرت پیدل چل رہے ہیں قبر حسین کی طرف، مرقد حسینی کی طرف، تو ایک چاہنے والے صحابی محترم نے امام سے کہا مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، تو آپ ایسے عاجزی کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے، اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے حسین کے صدقے میں۔ تسعۃ من ولد الحسین، اللہ نے 9 بیٹے حسین کی نسل میں امام بنائے ہیں۔ یہ امام حسین کی قربانی کا امام حسین کو ایک اجر یہ دیا گیا کہ نسل حسینی میں امامت کو رکھ دیا۔ ساری دنیا جس مہدی کا انتظار کر رہی ہے وہ حسین کا نواں بیٹا ہے۔ صلوات پڑھنے ظہور کے لیے۔ تو عزیزو ہر ایک کو ایک جیسا درجہ نہیں ملتا، ہر ایک کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، پھر جس نے جتنی محنت کی ہوگی اسے اتنا ہی درجہ ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ یہ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ ہر ایک کو اللہ امام نہیں بناتا۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ جن میں سے کن میں سے امام بناتا ہے؟ اللہ جن میں سے ایک امام بھی امام حسین کی بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور آپ سن کر مجلس پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کانوں کا بھی تو ذکر ہے نا، میری زبان کا ذکر ہے، آپ کے کانوں کا ذکر ہے، اور اگر دل پر اثر ہو جائے تو دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، اور اگر فکر پر اثر ہو جائے تو فکر بھی ذاکر ہو جاتی ہے۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم امام حسین کی بارگاہ سے ذاکر بن کر جائیں، امام حسین کی بارگاہ میں ذکر سے منور ہو کر جائیں؟ کن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ تھوڑا سا توجہ بڑھائیے گا اپنی۔ کن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ کن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ استاد قمر جلالی کس خلوص کے ساتھ یہ 2 مصرے کہہ گئے، کس خلوص کے ساتھ کہہ گئے کہ آج حرم امام حسین میں دوہرا رہا ہوں۔ استاد قمر جلالی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ بھئی توجہ بڑھائیں گے، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جائے۔ معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ اللہ امام کسے بناتا ہے؟ کس معیار پر اللہ جو امام بناتا ہے؟ اللہ کی نہ تو کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ یہ 2 ہی تو نقطے ہیں جس کی بنیاد پر قانون ٹوٹتا ہے، استثناء کے قائل ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کے خاطر اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی وجہ سے۔ تو اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اور اللہ ہر جگہ ہے، لہذا اس کا کسی سے پڑوس نہیں ہے۔ تو اللہ کا نہ
کسی سے پڑوس تو نہ کسی سے رشتہ داری، تو پھر اللہ کس بنیاد پر امام بناتا ہے؟ لما صبروا، پہلا معیار، توجہ بڑھائیں گے، اپنی گردنوں کو ہلائیں گے، توجہ میرے ساتھ رہیں گے، امام بارگاہ میں نہیں، حسین کے حرم میں آ جائیں گے۔ یہ جتنے امام بارگاہ ہیں وہ سب اس حرم کی تاسی میں بنے ہیں، یہ دنیا میں جتنے امام بارگاہ ہیں سب اس حرم کی پیروی میں بنے ہیں۔ ہم اصلی جگہ آ گئے، جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں نا، تو کہاں ہمارے محلے کی مسجد اور کہاں خانہ کعبہ، ایسے کہاں ہمارے علاقے کا امام بارگاہ اور کہاں حرم حسین، لہذا معمولی جگہ پہ تو نہیں ہے۔ تو میری اور آپ کی جتنی توجہ ہوگی اتنے امام کے حضور میں ہماری حاضری مسلم ہوگی۔ کس بنیاد پر امام بنتا ہے؟ لما صبروا، پہلا عنوان، پہلی کسوٹی، لما صبروا، اس بنیاد پر کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے صابر کو اللہ سب سے بڑی امامت دیتا ہے۔ امام حضرت ابراہیم بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، مگر ابراہیم کے صبر سے کہیں زیادہ بڑا صبر حسین کا صبر ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی، حسین نے 58 اسماعیلوں کو ذبح کیا ہے۔ یہ 18 نہیں، 18 تو مولا علی کے بیٹے تھے، بنی ہاشم 58 تھے کربلا میں۔ حسین مولا کے رشتہ دار جوان شہداء کربلا میں 58 کی تعداد میں، 18 تو صرف علی کے بچے ہیں، امام حسن کی اولاد، مولا حسین کی اولاد، جناب زینب کے بچے، یہ تو مولا علی کے بچے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے ابراہیم میں اور حسین میں۔ لما صبروا، پہلا عنوان امام بنانے کا صبر، دوسرا عنوان وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور دوسرا عنوان امام بنانے کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے۔ یہ دو کسوٹیاں ہیں امام بنانے کی۔ اب آپ ذرا دیکھیے صبر کا عنوان، بھائی میں صبر کے مضمون پر حرم امام حسین میں بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا؟ دنیا کا کون ہے حسین کے برابر جس نے صبر کر کے دکھایا؟ اور یاد رکھیے عزا کا عربی لغت میں ترجمہ بھی صبر ہے، یوم عزا، ایام عزا، عزا یعنی صبر، ایام صبر۔ ہم جو محرم و صفر مناتے ہیں وہ ایام صبر مناتے ہیں۔ مختار نے ایک جملہ کہا تھا کہ حسین پہ رو رو کر اپنے سینے میں غصہ جمع کرتے رہو تاکہ مہدی آئے تو مدد کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ امام کے ظہور کے لیے صلوات۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا ہے، توجہ چاہوں گا۔ صبر سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا حسین۔ کائنات کا سب سے بڑا صابر کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا صابر کون ہے؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ حضرت ابراہیم نے کیا قربانیاں دی؟ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگ میں جب پھینکا جا رہا تھا تو چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ اسی کو تو امامت ملنی چاہیے۔ اب تو اسی کا ہے کہ جس کے یہاں صبر اس درجے پر ہو۔ جب پھینکا جا رہا تھا تو جبریل فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ سے اجازت لے کے بارگاہ میں آئے۔ حضرت ابراہیم سے کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ ہاں حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل کہنے لگے پھر کس سے؟ کہا اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ پھر اگر اللہ سے حاجت ہے تو بتاؤ میں پہنچا دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کا اطمینان دیکھیے اور امامت لینے کا ذریعہ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا نا کہ اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے، تو کہنے لگا بتاؤ، پھر میں جا کر اللہ سے کہہ دوں آپ کی حاجت۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب سوال کی حاجت ہی نہیں۔ کیا بات! اللہ اکبر! یا رسول اللہ، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی اس اطمینان قلب کے ساتھ حضرت ابراہیم آگ میں گئے۔
لہراتے ہوئے شعلے تھے وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوائیں بن گئی. آگ تو چل رہی تھی مگر ابراہیم کو وہ گلے گلزار لگ رہی تھی. جی آگ ہوتے ہوئے اس کے اندر ٹھنڈک تھی اور اللہ نے کہا ہے آگ تو نہیں بردن مسئلہ خاموش ہو جا, نہیں بلکہ ٹھنڈی پڑ جا. اور وہ آگ ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈک رہی. یہ ابراہیم کو حق ہے نہیں کہ وہ امام بنے, مگر امتحان تو یہاں رکا نہیں. آواز آئی اپنے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. اسماعیل بھی کون جو منت مرادوں کے بعد ملے. حضرت سارہ سے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی, وہ خود اپنے لیے ہاجرہ کو لے کر آئی سوگن کے طور پر, اور پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل دنیا میں آئے جو منت مرادوں کے بعد آئے, جس کی عمر 18 سال کے قریب ہو. گود کے بچے نہیں تھے حضرت اسماعیل جب چھری چلائی ہے. جی جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا محبت بڑھتی چلی جائے گی. اب یہاں کئی سن و سال گزر چکے ہیں, تب حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے, ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے بولتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. توجہ ہے, حضرت یوسف کا امتحان وہ تھا, حضرت ابراہیم کا امتحان یہ ہے کہ فرمایا اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دو. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی, بچے کے ہاتھ پیر باندھے, چھری تیز کر کے چلے. چھری چلائی مگر چھری چلتی نہیں تھی, چلا کرتا نہیں تھا. یہ تو پہلے آزما چکے تھے کہ ایک جنبش ہاتھ کے ایک جنبش پر چھری چلے گی اور گلا کٹے گا, مگر گلا کٹتا ہی نہیں تھا. تو ایک مرتبہ پٹھی کھول کے دیکھا تو چھری الٹی تھی. پھر اس کو دیکھ کر محسوس کر کے سیدھی رکھی, پھر چلائی, چھری نہیں چلی. پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا تو الٹی تھی. پھر تیسری مرتبہ پھر چلائی, نہیں چلی, الٹی نظر آئی. تو چھری کو آواز دے کر, اٹھا کر آواز دے کر کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں, تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ اب اگر اللہ کا نبی کسی سے بات کرے تو مجال ہے وہ جواب نہ دے. سرکار دو جہاں کی ہتھیلیوں پہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا کون سا مشکل تھا؟ یہ تو ہر نبی اگر کسی کو پکارے گا تو وہ جواب دے گا. حضرت ابراہیم نے فرمایا تجھے میں سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولی, مجال ہے کہ جواب نہ دے. چھری بولی الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے, جلیل مجھے روک دیتا ہے. تو ایک مرتبہ پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ تو آواز قدرت آئی, ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہے مگر ہم تو تمہارا دل دیکھ رہے تھے, ہمیں اسماعیل نہیں چاہیے تھا. چھری چلی, انہوں نے اپنا کام مکمل کیا, مگر جب پٹی کھول کر دیکھا تو دمبا ذبح ہو گیا تھا اور اسماعیل برابر میں زندہ کھڑی تھی. تو آواز آئی ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی, بڑا امتحان تھا. کچھ دیر کی سوچیے تو صحیح, میری چھوٹی بچی میرے ساتھ آئی ہوئی ہے, بتایا کہ آج بس سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی ہو. جی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی یہ سن کر کے ایسا ہونے والا تھا. اولاد کی محبت تو اولاد والے جانتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی بچے آئے ہوئے ہیں اور آپ بچوں کو چھوڑ کر بھی آئے ہوئے ہیں. یہ جو بچوں کی محبت ہے نا, یہ کوئی ماں باپ سے پوچھے. اور ہمارے والد تو ہم سے کہتے ہیں کہ ان کے والد ہم سے کہتے تھے کہ تو میری محبت کو جب یاد کرے گا جب خدا تجھے صاحب اولاد کرے گا. ہمیں تو اندازہ جب ہوتا ہے جب ہم خود صاحب اولاد ہو جاتے ہیں. کوئی حضرت ابراہیم سے تو پوچھے کہ حضرت ابراہیم کے دل پہ کیا گزر رہی تھی, مگر اللہ کی خاطر چھری چلا دی نا. اور جب حضرت اسماعیل کو گھر لے کر گئے تو گلے پہ الٹی چھری چلنے کے نیلے نشان تھے. جو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا میں اسے ذبح کرنے لے گیا تھا. تو حضرت ہاجرہ نے نیلے نشان دیکھے تو 3 دن کے بعد روتے روتے رحلت کر گئی. ہاں میں نے کیا بول دیا, حضرت ہاجرہ 3 دن کے اندر رحلت کر گئی تھی. اسماعیل ذبح نہیں ہوا تھا. یہ سوچ کے کہ اگر میرا بچہ ذبح ہو گیا ہوتا تو کیا ہوتا. قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم ہم نے تمہاری اس قربانی کو مؤخر کر دیا, فدیہ کر دیا ایک اور بڑی قربانی پر.
بس عزیزوں، میں نے اپنے فضائل کے بیان کو مکمل کیا۔ کربلا میں ہو، میں پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہوں اور مسائل شروع کر رہا ہوتا ہوں تو میری ایک تکیہ کلام ہو گیا ہے، میں رونے والوں سے کہتا ہوں چلو کربلا چلے، چلو اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلو۔ آج میں یہاں کیا کہوں کہ کہاں چلو؟ اس سے زیادہ کوئی مالکار مجلس ہوگی؟ اس سے زیادہ کوئی روحانی مجلس ہوگی؟ اس سے زیادہ کوئی سنگین اور بڑی مجلس ہوگی؟ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ سننے جا رہے ہیں، اور کسے سنانے جا رہے ہیں کہ جس پہ گزری ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ بڑی قربانی اس سے دی ہے کہ جس نے کربلا میں شدت پیاس کو بھی دیکھا، جس نے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں بھی دیکھے، جس نے کربلا میں مولا حسین سے معافی مانگی، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے سامنے علی اکبر کے جب مسائل پڑھے جاتے ہیں، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اور میں نے سنا ہے جب آپ کے سامنے حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں تو آپ مرقد میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور مجھ میں دم نہیں ہے کہ میں علی اکبر کے مسائل پڑھوں، مگر مجھے آپ کو غصہ دینا ہے، آپ سے شاباش لینی ہے، آپ سے بہت کچھ لینا ہے۔ ہم سب فقیر بیٹھے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی حاجتیں ہیں، کس کے کیا کیا مسئلے ہیں، وہ سب آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ ہمیں پتہ ہے کربلا میں اللہ ملتا ہے۔ میں امام حسین کی زری پہ کھڑے ہو کر جب بات کروں گا تو میری بات اللہ سن رہا ہوگا، سنیں گے ذرا ہو۔ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ ہم باب اللہ پہ کھڑے ہیں، اللہ کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ اللہ جہاں سے سنتا ہے وہ کربلا ہے، حسین کی بارگاہ ہے۔ چلیے چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے، سن 61 ہجری میں لے چلیے۔ یہی کربلا تو تھی، یہی جہاں سے زری سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی ہے، یہی تو زہرا کا لال گھوڑے سے گرا تھا۔ مجھے تو کچھ محنت کرنی نہیں ہے، یہ مجلس تو ویسے ہی بنی ہوئی مجلس ہے، سیدھی سیدھی بات کروں گا اور آپ کا ذہن سن 61 ہجری میں چلا جائے۔ یہی جگہ نہیں تھی جہاں امام حسین گھوڑے سے گرے؟ تھوڑا سا آگے جائیے تو وہ تالہ زینبیہ ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک بہن ہے جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے اور علی کی بیٹی کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی عورت خاتون باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے رستے پہ کھڑی ہو جائے تو عرب سمجھتا ہے اس کی کوئی حاجت ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ سنیں گے جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر کوئی غیرت عرب رکھنے والا بھی نہیں تھا جو آگے بڑھ کے پوچھتا علی کی بیٹی تمہاری کیا حاجت ہے؟ آوازوں کو آزاد کریں، آج کے علاوہ نہیں معلوم ہمیں حرم امام حسین میں پھر ایسا موقع ملے گا نہیں۔ کسی نے پڑھ کر نہیں پوچھا کہ علی کی بیٹی تمہاری کیا حاجت ہے، تو خود آواز دے کر کہا ہے پسر سعد میرا ماں جائے ہمارا جا۔ مجھے جلدی نہیں ہے، میں اپنے وقت میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مولا حسین کو کن کا پوچھا گئے؟ لاشیں تو حسین نے صبح سے عصر تک سارے اٹھائے، کوئی ایسا لاشا نہیں تھا جو حسین نے کسی اور کو اٹھانے دیا۔ حتیٰ حر کے بیٹے کا لاشا بھی خود حسین نے اٹھایا۔ جب حر نے بڑھ کر کہا نا مولا یہ غلام زادہ ہے، تو فرمایا جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ یہ جملہ آپ نے اپنے وطنوں میں کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ فرمایا جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزاداروں جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، کون تھا جو حسین سے کہتا؟ میں نے اپنے بزرگان دین سے سنا جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ اب جو امام حسین نے مڑ کے دیکھا تو زینب کھڑی ہے۔ فرمایا بھائی حسین یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ عزاداروں لاشیں امام حسین نے سبھی اٹھائے،
اس کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں. جب میرے پاس وقت کی تنگی ہو گئی اس لیے میں جلدی بات کر رہا ہوں، ورنہ اسی حرم امام حسین میں تقریباً 200 سال پہلے ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے یہی کہیں، اور صاحب تحریر فتویٰ تحریم تمباکو آیت اللہ شیرازی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے آواز دے کر روتے ہوئے کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے دو، اتنی جلدی سخت باتیں کر رہے ہو، ہمیں رونے تو دو، ہمیں غور تو کرنے دو. ان جملوں میں ذاکر نے ایک جملہ کہا، مداح نے ایک جملہ کہا جس پہ آیت اللہ شیرازی چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے. سنیں گے وہ کیا جملہ تھا؟ ذاکر نے جملہ کہا شام کے دربار میں آواز لگائی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اپنی آواز کو امام حسین کی آواز میں ملائیے. پہلا لاشا قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، یتیم بھتیجے کا لاشا، اپنے بھائی حسن کی نشانی لاشا. حسین مولا نے لاشا اٹھا تو دیا مگر ایک جملہ کہتے جاتے تھے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. لاشا لے کے چلے ہیں ساری بیویوں نے اسی خیمہ گاہ کی طرف. آپ گئے تھے نا مجلس کرنے کے لیے، اسی خیمہ گاہ کے قریب جب پہنچے نا تو مولا نے کیا دیکھا، ساری بیویاں کھڑی ہیں مگر قاسم کی ماں نظر نہیں آئی. تو تعجب سے کہا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو بی بی ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جناب زینب نے جا کے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرا شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. سجدہ مکمل ہوا، جناب زینب نے کہا بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. جب آئی ہے نا گنج شہیدہ میں تو پامال لاشا رکھا ہوا تھا، پہلے غور سے دیکھا اور پھر فرمایا حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام حسین نے بھی نہیں کہا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی خواہش تھی کچھ ہی دیر میں خون بھرا کرتا امام حسین نے دے دیا. جناب ام فروہ نے اسے خیمے میں رکھ لیا. یہ خیمے عصر عاشور جلے، قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پر تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی مگر جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. آواز آزاد کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں. پرسہ ہے کربلا میں حرم امام حسین میں، جناب قاسم کا پرسہ دے رہا ہوں امام حسین کو. فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی نا قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. یہ لاشا حسین نے اٹھایا. دوسرا لاشا سنیں گے جو امام حسین نے اٹھایا اور بہت روئے. دوسرا لاشا عباس. اپنی آوازیں پہنچائیے عباس کے حرم. مولا ان ظاہروں کو آخری زیارت نہ ہو، بار بار آپ کے حرم میں آنے کی توفیق نصیب ہو. دوسرا لاشا عباس کا لاشا. مگر سنیں گے ذرا وہ لاشا عباس کا اٹھایا نہیں، اس لیے کہ مولا کی وصیت تھی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے گا.
لاشا نہر کے کنارے چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے اس جانب جہاں سے خیمے ہیں، جہاں خیمے ہیں، اور خیموں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ بچے جمع ہیں اور ہاتھوں میں خالی گولے۔ کیا بتائیں سکینہ کو کہ عباس کہاں گئے؟ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے عزیزانو، جس پر حسین بہت روئے ہیں، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا۔ اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے۔ میں کچھ لوگوں کی حالت غیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کوئی مرے گا نہیں، کوئی رو رو کے حسین پہ مرے گا نہیں۔ جن کے سامنے حسین سے بہوتے رہے، وہ زینب بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا، میرے مولا بہت روئے اس لاشے پر۔ مزدارو چوتھا لاشا سنیں گے؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہونے والوں، بچوں کی مائیں بیٹھی ہیں، اس ننھے سے لاشے پر میرے مولا نے قبا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی، لے کے چلے ہیں خیمہ گاہ کے قریب تو سکینہ نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا، کیا منظر تھا اس کربلا میں کہ باپ تشییع جنازہ کر رہا، باپ میت اٹھائے ہے اور ماں تشییع جنازہ کر رہی ہے۔ خیمے کے پشت پہ گئے، ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا، تھکے نہیں، اور جب گرم ریت پیروں کی طرف سے ڈالنا شروع کیا، ایک جملہ کہا ہے میرے لال تمہیں پانی تو نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو۔ اب کربلا کا میدان، زہرا کا لال تنہا زلجنا پہ بیٹھ کے روانہ ہو رہے ہیں۔ اجر و کمل اللہ۔ کربلا کے میدان، اسی میدان پہ حسین آئے، دشمن کو مخاطب کیا۔ مفہوم یہ تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ 6 مہینے سے سفر پہ گیا ہوا ایک مسافر ہے جو کوفے میں داخل ہوا ہے۔ کوفے میں جب آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ آخر ذہن میں خیالات آنے لگے کہ کیا کوفے میں کوئی تعاون آ گیا، یہ کوفے والے شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ یہ سوچتا گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر سوال کیا۔ بیٹی سے پہلا سوال یہ کیا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہنے لگی بابا جلدی کیجئے، آپ بھی تیاری کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ باغی کو مارنے کے لیے اگر کوئی نہیں گیا تو اسے سزا دی جائے گی، اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے، جلدی جائیے کربلا میں باغی کو مارنے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں تیار ہوا، جانے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ ہے نا، اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے تو لے کے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیور بنانا چاہتی ہوں، عقیق یمنی اگر مل جائے مال غنیمت میں جنگ میں تو کربلا سے لے کے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کے بدن پہ سینکڑوں زخم ہیں، جس کا امامہ کھول کے اسی گردن میں آ گیا، جو تنہا ہے اور اسے لاکھوں کا لشکر مارنا چاہتا ہے، ہزاروں کا لشکر مارنا چاہتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ میں نے ان سپاہیوں میں یہ بھی دیکھا کہ جب وہ اپنا گھوڑا موڑتا تھا تو فوجیں ڈر کر بھاگتی تھی، تو میں نے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا تم ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو ہزاروں ہو، یہ اکیلا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو اسے بھاگتے ہوئے کہا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔
جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے تلوار نکالی، ان کے گھوڑے کے چند ذراع کے فاصلے پر آ گیا، ان کا گھوڑا کچھ فاصلے پر تھا، میں ان کے گھوڑے کے پیچھے آیا، تلوار نکال کر میں نے ارادہ کیا کہ حملہ کروں، تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا؟ میں گھبرا کے رکا تو آواز آئی جلدی آؤ، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ